السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سائمہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا، بالکل خیریت۔ کیسے ہیں سب؟ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے سائمہ، بہترین حالتوں میں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہترین حالتوں میں رکھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اس والی آیت تک ہم نے کر لیا تھا، آیت نمبر 28 تک، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت نمبر 28 سے ہی پھر شروع کر دیتے ہیں۔ انفیکٹ جو اصحاب کہف کا قصہ تھا نا، وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 26 تک اینڈ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی تو وہ 25 پہ اینڈ ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فردر اس چیز کو، کہ اللہ ہی تعالیٰ سب چیزوں کو بہترین جاننے والے ہیں، مدت کو بھی اور ایوری تھنگ، اور پھر ایک میجر چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں یا اپنے اقتدار میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، تو یہ 26 تک ہو گیا تھا۔ پھر 27 میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کام بتایا تھا کہ کیا کریں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور لسنرز بھی یا ریڈرز آف قرآن، وہ کیا کریں کہ آپ پڑھیں، تلاوت کریں وہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 28 جو ہے وہ ہم نے کر لی تھی، لیکن we can see it with some other angle too نا، تو تھوڑا سا اس کو پھر سے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، روک کے رکھیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کب یاد کرتے ہیں؟ بالغداتی والعشی، کہ صبح اور شام یاد کرتے ہیں، اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہ، کہ وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی پیورلی فار دا سیک آف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے اس کو جنرل لیول پہ تو دیکھا تھا نا، کہ ویسے بھی ہمیں بھی تو یہی کرنا ہے نا، اپنے آپ کو لنکڈ رکھنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یدعون، تو بی لنکڈ اینڈ کنیکٹڈ ٹو اے گڈ کمپنی، اور گڈ کمپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ والے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا تھا؟ وہ تو ایک پروفٹ تھے، ٹھیک ہے؟ سب سے یعنی اس وقت کے ٹاپ لیول کے جو ایک دین پہ ہو سکتے ہیں یا اللہ کو صبح و شام یاد کر سکتے ہیں، لیکن اسٹل ان کو بھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ لنک رہنے کی کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ جو مشرکین تھے نا، کچھ قریش کے جو لیڈرز تھے لائک سردار وغیرہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ آئے تو آگے حضرت سعد بن وقاص اور کچھ اس طرح کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بلال، اور یہ، تو پھر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کو ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن سن لیں گے یا آپ کی محفل میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا فار دا سیک آف بیٹرمنٹ کہ اگر یہ میری بات سن لیتے ہیں اور ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جو کمپینینز ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں اور صرف ان کے پاس جا کے محفل میں بات کر لیتا ہوں یا ان کو ویلکم کر لیتا ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، تو ایز اے ہول سوسائٹی کے لیے اچھا ہو جائے، سارے لوگ موٹیویٹ ہو جائے یا اس طرح کا۔ تو ان کا ظاہر نیت تو بیٹرمنٹ کی تھی نا، تو انہوں نے اس چیز کو اوکے کرنے لگے تھے، یعنی ہی واز گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ آپ نے نہیں کرنا۔ وہ لوگ جو چاہے کمزور ہیں، چاہے وہ غلاموں میں آتے ہیں یا وہ عام مسلمانوں میں آ رہے ہیں، اگر وہ لیڈرز آف قریش نہیں بھی ہیں نا، لیکن چونکہ وہ اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں تو اللہ کے لیے وہ زیادہ قیمتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 یہ، اور دوسرا یہ اللہ کی حکمت یہی تھی کہ جس نے اللہ کا میسج سننا ہے
اور سیکھنا ہے، وہ پھر یہ ہے کہ وہ پھر سب کے ساتھ ہی کرے گا. مطلب اسپیشلی یہ کہ رچ اینڈ پور کو سپریٹ کر دیا جائے، تو اگر تو نیچرلی ایسی گیدرنگ ہے نا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اسپیشلی اس پرپز کے لیے کہ وہ ورنہ اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے جو سردار ہے کہ بیچ میں اگر غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح، تو اسلام انہی چیزوں کو تو کنڈیم کرنے آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر اگلی آیت میں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے نہ پھیریے، یعنی جو آپ کے کمزور بلیورز ہیں نا، بلیورز ایمان میں تو سٹرونگ ہے لیکن لائک مال میں کم ہو سکتے ہیں، سرداری میں کم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو کیا تم زندگی کی زینت چاہتے ہو یا رنگینی چاہتے ہو، ٹھیک ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور پھر بالکل بھی پیروی نہ کیجیے، بالکل اطاعت نہ کیجیے، نہ مانیے ان کو جس کے دل کو ہم نے غفلت میں ڈال دیا ہے. غفلت ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز بھول جانا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ان ذکرینا، ہمارے ذکر سے ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا ذکر کرتا ہی نہیں، کہاں کہ صبح و شام کرے، وہ کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرائورٹیز میں ہی نہیں ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ کرتا کیا ہے پھر نہیں جب کرتا، جب وہ اللہ اس کے ہارٹ میں جب غفلت ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا. پھر وہ اگر اللہ کے دین کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کا علم نہیں حاصل کرتا، تو پھر وہ کس چیز کی پیروی کرتا ہے؟ اتباع پیروی کو کہتے ہیں نا، لائک بہت زیادہ پیروی. اتباع سے ہے نا یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہر چیز کو کوئی چیز ریپلیس کرتی ہے نا. اگر آپ اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے تو کسی نہ کسی چیز کو آپ نے ایک قسم کا انڈائریکٹلی الہ بنایا ہوا ہوگا. جیسے اب کچھ لوگ لائک ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں خود کو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ یعنی ڈپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا جیسے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ لیٹ سپوز کہ سائنس کو بہت امپورٹنس دے دیں، سائنس نو ڈاؤٹ از امپورٹنٹ، لیکن اس حد تک امپورٹنس دے دینا کہ جب تک سائنس اس چیز کو پروو نہیں کرے گی، ہم اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے کہ یہ سچ ہے، کیونکہ ایمان تو ہے ہی بالغیب، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے جب سورہ فاتحہ شروع کی ہے، اس کے بعد جب سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، تو پھر شروع ہی کس طرح ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلے یہ بتا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر الذین یؤمنون بالغیب، اب وہ کون ہے متقین؟ جو کہ اور بھی ان کی کنڈیشنز، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سائنس تو نہیں ہر چیز کو پروو کر سکتی، سائنس کو تو مشاہدہ چاہیے، سائنس کو تو فائنڈنگز چاہیے، ہر چیز لٹرل ان سالڈ وے چاہیے نا، جس کو آپ میئر کر سکیں. تو ایمان تو ہے ہی وہ شروع ہی غیب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی کہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے آئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، وہ پروو مل جائے گا ہمیں، ہم پھر ایمان لائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ہی یہی ہے، جب آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر کے گزریں گے پھر اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے آخرت میں، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ پھر کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ پیروی کرتا ہے اپنے خواہش نفس کی، ٹھیک ہے. جو بس اس کو دل کرتا ہے وہ اس کو ہی اوکے مانتا ہے اور وہی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا جو امر ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ حد سے بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. افراط و تفرید، یہ ایک ہوتا ہے افراط، ایک ہوتا ہے تفرید، یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے درمیانہ رستہ، وہ بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کی پیروی کریں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ بھی بھٹک جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے اور ویسے جنرلی بھی کہ اپنے آپ کو گڈ کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں. اور وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ گڈ کمپنی اڈاپٹ کریں، بیڈ کمپنی کی بھی وہ مذمت کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو مت فالو کریں جو کہ صرف اپنی خواہش نفس کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے جو اپنی خواہش نفس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ان انٹینشنلی آپ بھی وہیں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کا جو معاملہ ہے وہ ہدایت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت سے ہٹا ہوا معاملہ ہے.
ٹھیک ہے. میں آپ کو ادھر سوری انٹرپٹ کروں گی, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گی کہ یہاں پہ تو گڈ کمپنی بہت مشکل ہے فائنڈ کرنا نا, اور لائف بھی ایسی ہے, اور آن لائن اور کالس پہ تو وہ بھی مشکل ہی ہے, سب کچھ بہت مشکل ہے, وقت میں یہاں بہت بے برکتی ہے, ایٹ لیسٹ مجھے ایسے لگتا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ایسی سچویشن یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ ایسی کمپنی آپ کو تھوڑا محنت کر کے ڈھونڈنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اور ایک تو یہی والی بات ہے کہ آپ آن لائن بھی کوئی بندوبست کر سکتی ہیں, یا جیسے ایسے گروپس جوائن کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی ریمائنڈر ملتا رہے اللہ کو یاد کرنے کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد نہیں کر پا رہے یا آپ افیکٹ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جب اللہ نے کہا تو ڈیفینیٹلی انسان بھول جانے والا اینیمل ہے نا, تو اس لیے آپ آن لائن یا کوئی نہ کوئی جیسے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے جوائن کر سکتے ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف یعنی کہ بلاتے رہے, ریمائنڈر آپ کو ملتا رہے نا کسی نہ کسی چیز کا. اور باقی یہی ہے کہ قرآن کی کوئی کلاس تو اس کی انٹینسٹی تو ضروری نہیں ہے نا, مطلب اتنا یہ نہیں مسٹ کہ آپ کتنی دفعہ کریں, بٹ ظاہر اچھی کمپنی کے ساتھ آپ جتنی دفعہ ملیں گے اٹ ول گیو یو بینیفٹ, یا کوئی ایسی کلاس جوائن کر لیں, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتے بھی ہیں, بالکل. ٹھیک ہے. یہ میں ادھر اب حدیث ایک مینشن کروں گی اباؤٹ گڈ کمپنی اینڈ بیڈ کمپنی, ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یعنی ہی رپورٹڈ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ the similitude of good company and that of bad company is that of the owner of the musk and of the one blowing the bellows. ٹھیک ہے, کہ اچھی کمپنی اور بری کمپنی کی مثال کیسے ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ساتھ چیزیں بھی سمجھاتے تھے نا, کہ اچھی کمپنی کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سمجھے کہ کوئی ہے مسک کا اونر. مسک ایک فلاور ہے, ٹھیک ہے, مسک فلاور جو کہ پرفیوم کے لیے یوز ہوتا ہے, یا اس کے اندر بہت خوشبو ہوتی ہے, عطر بھی بنتا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو گڈ کمپنی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسک کا پرفیوم کا اونر ہو. آپ ایک شاپ امیجن کریں کہ جو پرفیوم کی شاپ ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا جو اونر ہے وہ اس پرفیوم شاپ کا اونر ہے, اور وہ اس شاپ کے اندر ہے, اور وہ آپ کا فرینڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از دی ایگزامپل آف اے گڈ کمپنی. اس کو فردر آگے دیکھتے ہیں نا کہ جو گڈ کمپنی ہے وہ کیسے فائدہ دے سکتی ہے آپ کو. تو یہ ہے کہ جو اونر آف مسک ہوگا نا, یا پرفیوم آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, یا وہ اتنا فراخ دل ہوگا کہ اس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے نا لائک خوشبو, تو وہ آپ کو فری آف چارج دے دے گا, کیونکہ وہ اونر ہے نا, تو وہ آپ کو گفٹ بھی کر سکتا ہے. جیسے اگر میں اب پرفیوم شاپ کی اونر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے دماغ میں نہیں آئے گا کہ میں بھئی ساروں کو نا ڈسٹریبیوٹ کر دوں پرفیوم. لیکن ایک پرفیوم شاپ کا اونر ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حصے میں, سال کے کسی حصے میں اپنے دوستوں کو پرفیوم ایسی دے دے, ٹھیک ہے. تو وہ یو ول گیٹ ایدر یو ول گیٹ دیٹ پرفیوم, یا وہ خوشبو فریگرنس آپ اس سے لے لیں گے فری آف چارج. اگر وہ ذرا فراخ دل ہے تو آپ کو بینیفٹ ہو گیا اس کے ساتھ فرینڈ شپ کا, کہ وہ اس نے آپ کو خوشبو دے دی ہے. اور یو وڈ بائی اٹ فرام ہم. اگر وہ نہیں دے گا, لائک وہ فری میں نہیں دے رہا, تو ایٹ لیسٹ آپ اس سے بائی کر سکتے ہیں ریزنیبل پرائس پہ, ٹھیک ہے. آپ اس سے بائی کر لیں گے, آپ کی اپروچ میں ہے, آپ کی ایکسس میں ہے, ایکسپوجر میں ہے, اور یو اسمیل اٹس پلیزنٹ فریگرنس. اور ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے اس دوست سے ملنے جائیں اس کی شاپ میں, پرفیوم شاپ میں, جب بھی اس سے ملنے جائیں گے نا, جو بھی آپ گپ لگانے جائیں گے, اگر وہ آپ کو پرفیوم نہیں دیتا یا آپ اس سے بائی بھی نہیں نہ کرتے, تو ایٹ لیسٹ جتنی دیر آپ اس کی شاپ میں رہیں گے نا, آپ کو خوشبو آتی رہے گی اس کی, اینڈ اٹ ول ہیو اے پلیزنٹ امپیکٹ آن یو, ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت پہ اچھا اس کا اثر پڑے گا. تو یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو حصہ مل جائے گا, یا تو مکمل وہ خوشبو دے دے گا, یا پھر آپ تھوڑا پیسے لگا کے اس سے لے لیں گے, یا ایٹ لیسٹ آپ کو خوشبو تو مل ہی جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے آپ جب وہاں سے اٹھ کے جائیں گے, جب اس شاپ سے آپ کافی ٹائم گزار کے جب جائیں گے, اگلے جب کسی بندے سے ملیں گے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے کپڑوں سے نا ذرا خوشبو سی آ رہی ہے, لگتا ہے آپ نے یہ پرفیوم لگایا ہے, اور یا پھر آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹ ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ ان آل لیولس.
لیکن جو بیڈ کمپنی ہے اس کی مثال آپ سمجھیں کہ ایک ایسے بندے کی ہے جس کی لوہے کی بھٹی ہو، اینڈ the one owner of the one blowing the bellows. جیسے بھٹی ہوتی ہے نا بجھنے لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بلو کرتے ہیں نا وہ ایک اس کے اندر پائپ کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ پھر دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے نا آگ، تو وہ اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بجھے نہ. یہ تو ابھی اب چھوٹا سا ادھر ایگزامپل کے طور پہ نظر آ رہی ہے، ورنہ بھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، تو باقاعدہ بڑی بڑی بیلوز ہوتی ہیں، اس کو پھونکتے ہیں اور وہ پھر ہوا کے ساتھ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہیں وہ جو بھٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو بجھنے نہیں دیتے تاکہ آئرن نرم ہوتا رہے اور اس سے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی ایگزامپل بلیک سمتھ یا آئرن سمتھ کی طرح کی بھی ہے، ٹھیک ہے، جو کیا کرے گا، he will blow the bellows. اور اگر آپ اس کی شاپ میں اس سے ملنے جائیں گے نا تو یا تو ایسے ہوگا کہ اس کی کوئی چنگاری اٹھے گی آپ کے کپڑوں پہ آئے گی اور it will burn your clothes، ٹھیک ہے، زیادہ، یا ایٹ لیسٹ ہول کر دے گی یا تھوڑا سا جلا دے گی. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کی شاپ سے جب، یا آپ کو بھی اس کی گندی سمیل آئے گی اس شاپ کی، ٹھیک ہے، جو اچھا امپیکٹ نہیں ڈالے گی. اور یا جب آپ اس شاپ سے اٹھ کے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جہاں سے آپ گزریں گے اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کپڑوں کے اندر اتنی گندی سمیل گھسی ہوئی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی برنڈ روم یا اس ایسے علاقے سے ہو کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. So it will have a negative impact at all levels، ٹھیک ہے، یا تو جلا دے گی آپ کے کپڑوں کو زیادہ یا تھوڑا، اور یا پھر یہ کہ ایٹ لیسٹ اسمیل آپ کو تو آئے گی، پھر جب اٹھ کے جائیں گے دوسروں کو بھی آئے گی. دس از دی ایگزامپل آف اے بیڈ کمپنی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یعنی پروو کیا کہ اٹ ہیز این امپیکٹ، ٹھیک ہے. انسان کو ایک وہی بات ہے کہ سہارا چاہیے کہ وہ کیسے چیزوں کو لے کے چلے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے اللہ کا دین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بعض چیزیں وہی بات ہے آپ انڈیویجولی نہیں کر سکتے یا اتنے عرصے کے لیے خود کو مینٹین کر کے نہیں رہ سکتے جب تک آپ گڈ کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ نہ رہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم گڈ کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اچھا، اب اگلی آیا پہ چلتے ہیں 29. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ وہ جو اصل میں آپ نے بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جو سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ ہے نا، کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ کیسے نازل ہوئی تھی، کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں فلانی سٹوری سنائیں اور یہ سارا کچھ، تو جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہو یا ذوالقرنین کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ساری سٹوری بتائی ہے نا، ٹھیک ہے، آیا نمبر 26 تک، پھر اس کے بعد کرنے کا کام بتایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہدایت کی بات ہے، ٹھیک ہے، آیا نمبر 28 میں. پھر 29 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھے کہ اب اس میں مشرکین سے زیادہ مخاطب کیے گیا نا، کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے نا کہ کہہ دیجئے الحق کس کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے. ان مشرکین کو بتا دیجئے اب، ٹھیک ہے. قل، جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے کہہ دیجئے تو انہوں نے مشرکین کو ہی کہنا ہوتا تھا نا، تو قل کہہ دیجئے الحق من ربکم، کہ جو حق ہے، جو ریالٹی ہے، وہ کس کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے. جو بھی یہ سٹوری ہوئی ہے اصحاب کہف کی، اور اس کے علاوہ قرآن بھی، کیونکہ سورہ کہف شروع بھی تو قرآن کی ایک قسم کی ذکر سے ہوئی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں کوئی عوج نہیں، ٹیڑھ نہیں، اور سیدھی ہے، اور اس کی یہ پرپزز ہیں. اس کے بعد اس کے پرپزز بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اصحاب کہف کا ذکر کر دیا جائے، قصہ جو کہف ہے اس کا ذکر کر دیا جائے، یا سب سے بڑھ کے کتاب اللہ، وہ سب سے بڑھ کر حق ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ دیجئے کہ جو حق ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو نہ مانے. لیکن یہ بہت ہی ایک قسم کی اوپن ایک ان کے لیے تھا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات تھی کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا دل چاہتا ہے وہ مان لے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ نہ مانے، بھلے انکار کر دے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، استغفر اللہ. تو کہہ دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. تو جس نے ماننا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جو ماننا چاہے وہ مان لے، وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے تو وہ رد کر دے، وہ انکار کر دے اس قرآن کا، اس کی باتوں کا، ٹھیک ہے.
बट डोंट थिंक कि इनकार करने का कॉन्सिक्वेंस नहीं होएगा। नेक्स्ट ई पार्ट में आ जाता है कि कॉन्सिक्वेंस, चॉइस आपकी है, जो अल्लाह की बातें हैं, जो अल्लाह की किताब है कुरान, आप चाहें तो उस पर ईमान ले आए, चाहें तो आप इनकार कर दें, अल्लाह ताला ने आपको फ्रीडम दी हुई है, बट इनकार का कॉन्सिक्वेंस भी मिलेगा। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, के बेशक तैयार कर रखी है हमने लिज़्ज़ालिमीन, जालिमीन लोगों के लिए, यानी कि जो जुल्म करने वाले उनके लिए, नारन आग, ठीक है, कि फिर हमने तैयार कर रखी है ऐसे लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं आग। कौन सा जुल्म? अब इधर सबसे बड़े जुल्म का जिक्र है, जब अल्लाह की किताब और अल्लाह का आप इनकार करते हैं, दैट इज जुल्म अजीम, ठीक है, दैट इज शिर्क अजीम, के शिर्क को भी जुल्म कहते हैं, ठीक है। जुल्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, तो एक होती है इंसान से थोड़ी सी कोई गलती हो जाती है, ठीक है, इंसान कहता है कि अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म कर दिया, मुझे माफ कर दें, ठीक है। एक सबसे बड़ा जुल्म होता है शिर्क और शिर्क अजीम, कि आप अल्लाह का इनकार ही कर दें, बिल्कुल अल्लाह की किताब का, अल्लाह का, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो इनकार करेगा, ठीक है, यू हैव चॉइस टू डू इनकार, लेकिन अगर इनकार करोगे तो कौन से वाले कैटेगरी में हो जाएंगे आप? जालिमीन में। और जालिमीन के लिए हमने तैयार कर रखी है आग, यानी एक चीज पे मेहनत हो चुकी है। आप ये ना समझे कि आप, यानी जो कुफ्र कर रहे हैं वो ये ना समझे कि जब वो आएंगे, उनके आने का टाइम होगा, फिर अल्लाह ताला फायर ऑन करेंगे और फिर अल्लाह ताला एक दोज़ख उनके लिए तैयार करेंगे। नहीं, दोज़ख तैयार कर दी चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह जिन्ना मिनन्नार। तो ऐसे जालिमीन के लिए हमने तैयार कर रखी है, ठीक है, बस अब आपका इंतजार हो रहा है, वो वाली बात है। अब वो नारा, वो आग कैसी है? अहात बिहिम सुरादिकुहा, अहाता इहाता, या एक चीज को जो एनसर्कल कर लेने से है ना, बाउंड्री बना लेना, एनसर्कल कर लेना, घेर लेना, तो वो घेर लिए जाएंगे बिहिम, उससे, सुरादिकुहा, उसकी जो आप समझे आग की जो बड़ी बड़े फ्लेम्स हैं, या इसके लिए वर्ड आता है कनातें, ठीक है। जैसे शादी करते हैं तो वो जो टेंट्स के लिए वो कलरफुल कनातें नहीं लगाते, बड़ी एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये वो आग ऐसी बड़े उसके फ्लेम्स होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कि वो घेर लेगी, ठीक है, वो इहाता कर लेगी आपका, क्योंकि जो जहन्नुम में जिस्म भी तो बहुत बड़े दिए जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह जिन्ना मिनन्नार। तो फिर वो जो आग होगी उसके फ्लेम्स इतने बड़े होंगे, ऊंट की माँ ने, जब जैसे भी आप समझ लें, तो वो घेर लेगी। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं, वो जालिमीन में से हैं, और उनके लिए ऐसी आग तैयार की गई है जो कि उनको बड़ी बाउंड्रीज या उसकी फॉर्म में एनसर्कल कर लेगी, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ज़ाहिर है जब वो जलेंगे तो उनको, जब वो इतना ज़्यादा बर्न होंगे, उनके लिए आसान नहीं होगा, और फिर बीच में उनको प्यास भी लगती रहेगी, तो वो पानी मांगेंगे। वहीं यस्तगीसू, और जब वो फरियाद करेंगे या वो जब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हम नहीं कहते या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले, बिरहमतिका अस्तगीस, आपकी रहमत का हम सवाल करते हैं। अब वो जो सवाल है ना, सिंपल सवाल नहीं है, जब आप बहुत ही बेचैनी के साथ, बहुत ज़रूरत के साथ जब अल्लाह से फरियाद करते हैं ना किसी चीज़ को, उसके लिए होता है ये वर्ड अस्तगीस, ठीक है। तो वहीं अस्तगीस, जब वो प्यास की शिद्दत में, यानी बहुत शिद्दत में वो फरियाद करेंगे, जैसे फरियाद नहीं होता, जैसे कोई कैदी है और उसको काफ़ी देर से पानी नहीं मिला और वो फरियाद करेगा, या वो खुल के जैसे बोल भी नहीं सक रहा होता, तो वो कहेगा कि मुझे पानी दे दो, पानी, ठीक है। तो जब वो जलाए जाएंगे आग में, तो जब तलब करेंगे तो युगासु, उनकी फरियाद रसी की जाएगी, ठीक है, जो वो रिक्वेस्ट करेंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। युगासु, वो फरियाद रसी किए जाएंगे, उनको एंटरटेन किया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, बट विद व्हाट? बिमाइन, विद अ वाटर, ठीक है, पानी के साथ। कल मुहली यशविल वजूह, वो ऐसा पानी होगा, का जब आता है ना, ये जो का के साथ वर्ड आता है, तो वो जब टुगेदर, तो वो हमेशा जब व्हेन वी आर कंपेयरिंग समथिंग विद समथिंग, ठीक है, जब मिसाल दी जाती है, ठीक है, वो ऐसा पानी होगा, कल
کس کی طرح؟ مہل. وہ مہل کی طرح پانی ہوگا. مہل تیل جب بہت زیادہ برن کیا جاتا ہے نا تو اس کے نیچے کچھ بلیک بلیک تلچھٹ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس میں پکوڑے تلتے ہیں یا سموسے تلتے ہیں تو وہ جب آپ کافی تل لیتے تو نیچے وہ ایک براؤن سی بلیک سی تلچھٹ سی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ المہل ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے مولٹن کاپر اس کو بھی المہل کہتے ہیں. تو وہ جو پانی جس سے ان کی پھر فریاد رسی کی جائے گی، جس سے ان کو انٹرٹین کیا جائے گا، وہ ہوگا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. جو کیا کرے گا؟ یشوی الوجوہ. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. وجوہ از دا پلورل، چہروں. یشویل وہ بھون دے گا، وہ جلا دے گا ان کے چہروں کو. استغفر اللہ. وہ پئیں گے نا، وہ اتنے بے چین ہوں گے اس پیاس کی وجہ سے کہ وہ جو ابلتا ہوا ان کو تیل کی تلچھٹ یا وہ پگھلا ہوا تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا تو وہ ان کے منہوں کو بھون دے گا. پلورل میں نظارے جتنے لوگ ہوں گے اتنے. استغفر اللہ. تو بئس الشراب، کتنا ہی برا یہ پینے کی چیز ہے. پینے کا پانی یا پینے کی جو بھی چیز ہے، مشروب یا شراب، کتنا برا. بئس الشراب، کتنا برا وہ پینے کا چیز ہے. وساءت مرتفقا، اور کتنا ہی برا، سو بھی بری چیز کو کہتے ہیں نا، اور کتنا ہی برا مرتفقہ، وہ ٹھہرنے کی یا رکنے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، کہیں آپ جہاں سستاتے ہیں آرام کرتے ہیں نا تو اس لحاظ سے تو کتنا ہی برا وہ پینے کا ہے پانی، اور کتنی برا وہ رہنے کی جگہ یعنی جہنم. تو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں لائک کچھ صحابہ، یہ جو تیل کی تلچھٹ والا پانی ہوگا اور یا جو بھی ہے مولٹن کاپر کی طرح کا، یہ بنایا کیسے جائے گا؟ استغفر اللہ. یہ جو خود جلیں گے نا، جو جہنمی خود جلیں گے تو ان کے جسم سے جو رطوبتیں رسیں گی نا اس جلنے کے تحت میں، ٹھیک ہے، وہ خون اور جو پس ہوگی وہی جو ہے نا وہ اکٹھا ہوتا جائے گا ایک جہنم کے ایک حصے میں، وہ بہہ بہہ کے اکٹھا ہوتا جائے گا اور اسی کو پھر ان کو ایز اے ڈرنک دیا جائے گا. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں نے دعا بھی رکھی ہوئی ہے نا، وہی جو ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، وہ اب یہاں پہ بھی ہماری فٹ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی جو ہم نے تشہد میں نہیں پڑھنے کی کہی تھی کہ دجال سے بچنے کی، تو اس میں دجال کا بھی ذکر آ رہا ہے نا، لیکن اس میں جہنم کا بھی تو ذکر ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں نار سے بچائیں یعنی آگ سے بچائیں، اور پھر جہنم اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اگر پلورل میں ورنہ آپ خود ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. یہاں تک بھی مانگنا کافی ہے جہنم کے لیے، لیکن if you want to continue you can. ومن عذاب القبر، کہ قبر کے عذاب سے بھی، اور زندگی اور موت کے بھی فتنوں سے، ٹیسٹ سے، اور جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے زندگی کا، مسیح الدجال، اس کے فتنے، اس کے ٹرائل سے بھی محفوظ رکھیے گا. ٹھیک ہے، ابھی ادھر کسی کو پریکٹس تو نہیں چاہیے نا، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. اور پھر چونکہ اس میں نار کا بھی ذکر آیا ہے تو اس لیے میں نار کا بھی وہ ذکر کروں گی کہ بات یہ ہے کہ ایک ہے جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، آگ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جہنم کا بھی. ٹھیک ہے، these two things are related but still different. جو جہنم ہوگا نا اس میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، ایک عذاب ان میں سے آگ کا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آگ میں جلائے جائیں گے، یہ تو جہنم کا ایک مین فیچر ہے. جہنم اینڈ آگ اور مطلب بہت زیادہ اس لحاظ سے ریلیٹڈ ہے کہ جہنم میں آگ ہی ہوگی، لیکن اس میں فردر بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، جو پیپ اور خون پلایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کی مختلف وہ ہوں گی، مشقتیں ہوں گی جہنم کی. تو اس لیے آپ دونوں بے شک مانگ لیا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائیں، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی پنشمنٹ سے بچائیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے
مانگتا ہے جنت 3 times. اب حدیث ایسی وہ شروع پیراڈائز سے ہو رہی ہے نا، اس لیے میں نے اسی سے شروع کیا. جو جنت مانگتا ہے 3 times، تو جنت خود سے کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں. جنت بھی سفارش کرتی ہے، جنت بھی ریکویسٹ کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آپ مجھ میں داخل کر دیں، جنت میں داخل کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو شخص آگ سے پناہ مانگتا ہے 3 دفعہ، تو جہنم خود کہتی ہے اللہ، جہنم اور جنت بھی تو اللہ کی مخلوقات ہے نا. جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا آگ خود کہتی ہے او اللہ سیو ہم فرام دا فائر. اے اللہ اس شخص کو یہ 3 دفعہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم سے بچائیں، مجھے آگ سے بچائیں، تو اس کو بچا لیں. میں آپ سے ایک کوشچن کروں؟ جی شور. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا، مطلب کچھ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی کہ آگ سے ہے ایک مطلب عذاب کا طریقہ، اور بھی جہنم میں کئی طریقے ہیں. تو آپ اپنے علم کی بیس پہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ٹھنڈ بھی تو جلاتی ہے، بہت شدید ٹھنڈ، تو ہاں ایسی بھی کسی بات کا تذکرہ ہے؟ میں نے نہیں پڑھا ابھی تک. ہاں نہیں میں نے بھی نہیں پڑھا. ٹھنڈ بھی جی جلاتی ہے، یس ٹھنڈ بھی جلاتی ہے، لیکن شاید جو جلانا آگ کا ہوتا ہے نا جی وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے، ہوں، اور یہ ایسے پھیل جاتی ہے نا. ٹھنڈ جی تو وہی والی بات ہے، جہاں ہوگی وہیں ہوگی نا. جی آگ میں ایک بہت پاور ہے پھیل جانے کی. ٹھیک ہے. ہوں، تو یہی فرق ہے دنیا اور آخرت میں، کہ دنیا میں چیزیں ہماری رینج کے اندر ہیں کافی حد تک. جی ٹھیک ہے. ہیومن کو بنایا گیا تو باقی چیزوں کو اس کی رینج میں رکھا گیا ہے، لیکن آخرت کا یہی ہے استغفر اللہ، اس کے جو نعمتیں بہت خوب ہے نا، ہماری امیجنیشن سے بہت آگے. تو اس کے جو عذاب ہے نا استغفر اللہ، وہ بھی ہماری امیجنیشن سے بہت آگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا ہوا ہے کہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ کی شدت. تو کتنی زیادہ ہے؟ 70 گنا زیادہ ہے. اور ہم نہیں امیجن کر سکتے، ہم ایک چیز کو سنگل سے ڈبل کر کے کسی حد تک اندازہ لگا لیں، اس کو 4 times کر کے اندازہ لگا لیں، بٹ اگر ہمیں کہا جائے کہ اس چیز کو امیجن کر 70 گنا زیادہ، تو ہم نہیں اس کو امیجن کر سکتے. ٹھیک ہے. بٹ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو 70 کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وہ ایگزیجریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیونڈ یور امیجنیشن. تو 70 دونوں چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک تو 70 کے لیے بھی اور اس لحاظ سے کہ بھی بہت ہی زیادہ، تو وہ بھی آپ کا اندازہ بھی نہ ہو. اس کی یہ ہے کہ شدت ایسی ہوگی، اور پھر اس شدت کو ایک نارمل سا ہیومن جسم برداشت ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک نارمل سا ہیومن جسم ایک دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ آخرت کی آگ کو کیا برداشت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو جہنمی ہوں گے ان کو اتنے بڑے بڑے جسم دیں گے احد پہاڑ جیسے، ان کی سکنس اتنی موٹی ہوں گی، میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی، میرا خود برا حال ہو جاتا ہے خوف سے. تو ان کی سکن اتنی موٹی ہوگی کہ تاکہ وہ برن ہو سکے، سکن میں آپ کو پتہ ہے پین ریسپٹرز ہوتے ہیں، وہ اتنی موٹی سکن اللہ نے ان کی بنائی ہوگی کہ وہ اس آگ میں اتنی زیادہ جو پوٹینشل ہوگی جلانے کی، تو وہ ان کو جلائے اور وہ پھر اس پروسیس سے گزریں، اور پھر ان کو دوبارہ سے نیو جسم دے دیا جائے گا تاکہ وہ پین دوبارہ سے لے لیں، ڈیپینڈنگ اپون کہ اس کی کتنی سزا ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار، یعنی آگ سے بچائیں. اللہ سیو می فرام فائر یا سیو اس فرام فائر، اجرنی یا اجرنا آپ کہہ دیں. اور چونکہ ہم نے ابھی حدیث پیچھے پڑھی ہے نا کہ جو جہنم سے 3 دفعہ مانگے گا تو جہنم پناہ مانگے گا تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بچا لیں. say it like for 3 times، جب یہ ریکمینڈیڈ ہے 3 times کہنا. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ مسٹ. جیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جلدی میں ہیں، فار ایگزامپل ہمیشہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ کوئی آگ کی آیت آ جائے، جیسے کوئی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز تلاوت کی ہے جس میں آگ کا ذکر آ گیا، آپ اس کو بے شک ایک دفعہ بھی مانگ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے. ایک دفعہ بھی مانگنے سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بٹ جب حدیث میں کہا گیا 3 times تو آپ 3 times بھی مانگ سکتے ہیں for more certainty. ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیں کوئی بھی آپ میں سے. چلے میں پڑھتی ہوں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار.
ٹھیک ہے. اور جو اللہم اس کے لام ہے جو ایسے موٹا کریں گے آپ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اللہم اجرنی من النار. ہاں ٹھیک ہے. اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اجرنی کا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ لائٹ ہی پڑھنا ہے کیونکہ وہ کسرہ کے بعد ہے. لیکن یہ جب ہم اس کے اوپر کسرہ ہے لیکن جب ہم سٹاپ کریں گے تو پچھلے والا رول جائے گا نا فتح. تو اللہم اجرنی من النار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی. آمین یا رب من العالمین. النار. ہاں. اور جو دوسرا پارٹ تھا دعا کا کہ جو 3 دفعہ پیراڈائز مانگے گا تو پیراڈائز بھی کہے گی اللہ تعالیٰ اس کو پیراڈائز عطا کریں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی دعا بھی سیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں جنت الفردوس کا. ٹھیک ہے. ایسی جنت جو کہ فردوس ہے، اعلیٰ ہے، بہت ہی بیسٹ والی جنت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اور بھی حدیث ہے جو میں نے یہاں نہیں لکھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ بیسٹ والی جنت ہے. سو اللہ تعالیٰ کی مانگتے وقت ہمیں اپنی لیمٹس کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جنت بھی ہم مانگ سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنت بھی دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ ڈیمانڈ دیٹ. اللہ انڈیڈ وی آسک یو جنت الفردوس. اس کو بھی کوئی پڑھ لے. جی میں پڑھوں گی. اچھا پڑھ لیں سمیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. ویری گڈ ماشاء اللہ. اللہ انڈیڈ تو بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں جنت الفردوس کا. آمین یا رب العالمین. چلیں جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے سے اگلی آیت پہ جاتے ہیں. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحم دل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ اوپر میں ذکر آ رہا ہے نا کہ جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہ مانے، لیکن اس کا ایک بیڈ کانسیکوینس ہے جو کہ یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد ان الذین، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ذکر کیا کہ جو ماننا چاہے مانے. ٹھیک ہے. اب جو مانیں گے ان کا کیا ہوگا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ. ان ڈیفینیٹنس کے لیے آتا ہے یعنی بے شک ایسا ہی ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. ٹھیک ہے. یا مان لیں اللہ کے رسول کی بات اور قرآن کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں. جو ایمان لے آئیں لیکن ساتھ ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کنڈیشن لگاتے ہیں عمل صالح کی. ٹھیک ہے. صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے. بہرحال وہ اس سے تو بہت بہتر ہے جو بالکل شرک کر لیتے ہیں. تو ایمان لانا تو فائدہ دیتا ہی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اب جنت کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان اور عمل صالح دونوں کو مینشن کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا صالحات، نیک عمل کیے. انا ڈیفینیٹلی ہم لا نضیع اجر من احسن عملا، لا نضیع نہیں ضائع کیا جائے گا یا ہم نہیں ضائع کرتے. ٹھیک ہے. نہیں ضائع کرتے ہم. نون جو ہے نا پہلا ہم پلورل کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ رائل پلورل بھی یوز کرتے ہیں نا، جیسے ایک بادشاہی ہم ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہیں، اللہ ایک ہے لیکن وہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں رائل پلورل کے طور پہ. نہیں ہم ضائع کریں گے یا نہیں ہم ضائع کرتے اجر، ان کا ریوارڈ، من احسن عملہ، جو بھی احسن دی بیسٹ عمل کرے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو پھر ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. پھر ہم اجر بھی نہیں ضائع کریں گے، ہم ان کو ریوارڈ بھی دیں گے اور ون آف دا ریوارڈ جنت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں نا، اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے کیا، جنات، ایک جنت نہیں، جنات. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہیں بہت سی پیراڈائزز. ٹھیک ہے. جنات عدن، ان کے لیے ہے جنات، کون سی، عدن. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. نام بھی ہے جنت، یعنی آگے جنت کی بھی کیٹیگریز ہیں نا، تو عدن بھی ایک نام ہے، نعیم بھی آتا ہے، الفردوس بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف نام ہے. ان کے لیے ہیں ایسی
مقصد یہ ہے ہمیشہ رہنے والی، لیکن نام بھی ہے عدن ایک، ٹھیک ہے. ان کے لیے جنات عدن ہیں، اور وہ جو جنات ہیں وہ باغات ہیں. وہ کیسی ہیں؟ وہ کیسے باغات ہیں؟ وہ کیسی جنتیں ہیں؟ تجری من تحتہم الانہار، تجری جاری رہتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتہم ان کے تحت سے، ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. اب کیسے؟ آپ خود امیجن کہ جب بھی پیارا سا ایک سین ہوتا ہے، ایک اوپر گرین اونچائی پہ ایک جگہ ہوتی ہے اور نیچے سے ریور فلو کر رہا ہوتا ہے نا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا بالکل ہی نیچے ہو نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن ہماری اونچائی سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے نا. ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں، یہ دیکھو رائٹ سائڈ پہ نہر جا رہی ہے، یہ دیکھو لیفٹ سائڈ پہ نیچے کر کے تھوڑی، تو وہی مراد ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ورنہ جو ریئل جنت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنت کیسی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ، یا جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور کسی کان نے کبھی سنا نہیں اس کے بارے میں، اور کسی دماغ نے اس کو پرسیو نہیں کیا. یو کی ناٹ ایون امیجن اٹ. آپ چیزیں دیکھ بہت سی سکتے ہیں، سن بہت سی سکتے ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ، مطلب جو آپ نے دیکھا ہو ظاہر ہے وہ اسی کو ہی دیکھیں گے، جو آپ نے سنا اسی کو ہی سنیں گے. لیکن آپ بعض اوقات اپنے مائنڈ میں، اپنے خیال میں ایک ایسی چیز امیجن کرتے ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہوتی. تو اگر آپ بہت بھی اپنے زور لگائیں نا کہ امیجن کریں کہ ہاؤ بیوٹیفل وڈ بی جنہ، یہ جنت کی نعمتیں کتنی سپرب ہوں گی، آپ امیجن بھی کریں تو آپ نہیں کر سکتے. اٹس بیونڈ یور کیپیسٹی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی مائنڈ نے اس کو پرسیو نہیں کیا، کسی امیجنیشن نے کبھی اس کو امیجن نہیں کر سکا جو جنت کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے. سو یو کی ناٹ ڈو اٹ. بٹ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی چیزوں کی اگزامپل دے کے، جو کوئی چیزوں میں آپس میں ریزبلنس ہے نا کچھ چیزوں کی، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی. اللہ نے صرف جسے کہتے ہیں نا مائنر سے ٹریلر، وہ دنیا ہی کی چیزوں کو یوز کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ ہم تھوڑا امیجن کر لیں، اور کچھ چیزوں کی جو ریزمبلنس ہوگی تو کتنی چیزیں ہوں گی جو ہم نہیں امیجن کر سکتے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی جنتیں ہوں گی کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا. اب یہ آپ اس کا ریوارڈ دیکھیں نا ایمان اور عمل صالح کا، کہ جنتیں، اجر بھی ملے گا، پھر جنتیں بھی ملیں گی، جنتیں اتنی پیاری پیاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب. یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، یعنی اس جنت میں، جس جنت میں وہ ہوں گے اس میں وہ پہنائے جائیں گے، من کس سے؟ اساور، سوار کی جمع ہے یعنی کڑے، کنگن. وہ پہنائے جائیں گے کنگن، کس چیز کے بنے میں؟ من ذہب، سونے سے بنے ہوئے، گولڈ کے. اب وہ گولڈ آپ نہیں امیجن کر سکتے، لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کر دی کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ تھوڑا سا، چلو دنیا میں گولڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے اس لیے یو کین امیجن، ٹھیک ہے. تو ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے. اور اس میں یحلون ٹرم یوز ہوا ہے پہنائے جائیں گے. اتنا پروٹوکول ہوگا کہ جیسے شہزادیاں ہوتی ہیں نا اس طرح، کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور پہنیں. ایسے لوگ مختص کیے گئے ہوں گے جیسے موتیوں کی طرح کے غلام ہوں گے جو آپ کو پانی بھی پلائیں گے، جام بھی پلائیں گے، ڈرنکس بھی پلائیں گے، اور آپ کی صرف سوچنے کی دیر ہوگی. یو ول ناٹ ایون سے ود یور ماؤتھ کہ آپ کو یہ چاہیے، آپ چیز سوچیں گے، اور وہ جو اللہ نے وہ رکھے ہوں گے نا ورکرز، اسپیشلی اللہ نے وہ یعنی مومنین کی خاطر کے لیے رکھے ہیں، ان کا پرپز آف لائف ہی یہی ہے، یعنی پرپز آف جنہ سمجھ لیں. تو وہ آپ سوچیں گے وہ آپ کے سامنے چیز لے کے آ جائیں گے، اور آپ کو جو کنگن ہے وہ پہنائے جائیں گے باقاعدہ. واللہ عالم کون پہنائے گا، پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جیسے اب باقاعدہ آپ کی ایک خاطر کی جاتی ہے، جیسے برائڈ ہوتی ہے، دلہن ہوتی ہے، اس کو تیار کرتے ہیں تو باقاعدہ وہ ایک یعنی پارلر والی جو ساتھ میں آپ کی جو ہیلپرز ہوتی ہیں وہ آپ کو پہنا رہی ہوتی ہیں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا. اور ادھر یہ ہے کہ وہ پہنیں گے کپڑے. اب اللہ تعالیٰ کی ٹرمینالوجیز بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں. کنگن ان کو پہنائے جائیں گے لیکن وہ پہنیں گے کپڑے، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑے خود پہنیں گے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی انرجی یا کوئی مشکل درکار ہوگی، ٹھیک ہے. جنت کا تو کوئی کام ایسے جیسے آج کل ہم یوں چٹکی بجاتے ہیں نا، شاید ہمیں چٹکی بھی نہ بجانی پڑے،
بس وہ ہم سوچیں گے اور چیز ہوتی جائے گی. اور وہ پہنیں گے کپڑے. اب جو پہنائے بھی جائیں گے نا جو زیورات اور کنگن، وہ بھی خاطر کے لیے، ورنہ وہ بھی آپ سوچیں تو وہ یوں کر کے آپ کے بازو میں آ جاتے، لیکن وہ ایک خاطر ہے، ایک پروٹوکول ہے بس اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کو دے رہے ہیں. وہ پہنیں گے کپڑے کس طرح کے؟ خضرن، گرین کلر کے. ٹھیک ہے، ایون اگر کسی کو ابھی گرین کلر نہیں بھی پسند پر تب پسند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے تو اچھی ہوگی. کہ وہ کس مٹیریل کے ہوں گے؟ من سندس، سندس کے، و استبرق، اور استبرق کے. یہ دونوں سلک کے لیے ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہے اب دنیا میں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی چیز کتنی بیوٹیفل ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان کو سلک کے بنے ہوئے گرین کلر کے کپڑے وہ پہنیں گے. ٹھیک ہے، اور سندس ہوتی ہے باریک سلک جو سی تھرو ہوتی ہے، اور استبرق ہوتی ہے موٹی سلک جو شائنی تو ہوتی ہے لیکن وہ سی تھرو نہیں ہوتی. تو اٹ ول بی کمبینیشن آف ویریس تھنگس. ٹھیک ہے، وہ کپڑے جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے فینسی کپڑے کیسے ہوتے ہیں، نیچے ایک وہ اس کا وہ موٹا استر لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک باریک سے لگا ہوا ہوتا ہے جس سے سی تھرو ہو رہی ہوتی ہے چیز، تو وہ زیادہ اس کو وہ اس کے اوپر پھر کام ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ زیادہ اس کو ڈیلیکیٹ لک دیتا ہے نا. تو وہ لیئرز آف کپڑے ہوں گے جن میں کوئی موٹی لیئر ہوگی لائک موٹے سلک کی، کوئی پتلے سلک کی، سی تھرو کی. اور پھر وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ متکئین، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، مراد ٹیک ہے نا. وہ بالکل ان کو کوئی جلدی نہیں ہوگی کہ ہمیں فلانا کام کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، صفائیاں کرنی ہیں، کچھ بھی نہیں. وہ ایسے آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. فیہا، اس میں یعنی ان جنتوں میں، اس جنت میں، علی الارائک، اپنی وہ جو مسندیں ہوں گی نا. ٹھیک ہے، وہ جو ایک بیوٹیفل سی پرنسس کی سیٹس ہوتی ہیں، بڑے بڑے تخت سے ہوتے ہیں، وہ ان کی اونچائی کیا ہوگی اور ان کی چوڑائی کیا ہوگی اور ان کے اوپر چھت کیسا ہوگا، واللہ عالم. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان مسندوں کے اوپر تکیے لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ریلیکس موڈ میں، نو ایمرجنسی، سب کچھ یہیں اویلیبل ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نعم الثواب، کتنا ہی اچھا ثواب ہے، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے، کس کا؟ جو ہم ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مزید نہیں ایکسپلین ہماری اس کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ان ورڈز میں کہہ دیا کتنا ہی اچھا ثواب یا کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کتنی ہی اچھی ٹھہرنے کی وہ جگہ ہے جنت. ٹھیک ہے، اور ریزیڈنس بھی ہم نے بالکل سورۃ الکاف میں کیا دیکھا تھا کہ ریزیڈنس ان کی پرماننٹ ہوگی جنتیوں کی، ابداً ابدا، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، نو ٹینشن کہ بھئی آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے اتنی یہ فیورز ملی ہیں، تو آپ جتنا مرضی اس کو انجوائے کریں. ایون ان جنت کے کھانے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جتنا مرضی، آپ کو جو چیز بھی دل کرے گی نا، جو اگر آپ کو کوئی پرندہ پسند ہے تو وہ بھون کے آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی اور چیز کھانے کی پسند ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور ان کے سائزز ہماری امیجنیشن سے بہت ڈیفرنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جیسے اگر کوئی گریپس ہیں تو جنت کے گریپس اور یہاں کے گریپس میں بہت فرق ہوگا. پھر یہاں کی چیزوں میں سیڈز ہوتے ہیں، وہاں کی چیزوں میں سیڈز نہیں ہوں گے. ہمیں کسی چیز کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول بی جسٹ فن اینڈ پلیئر آل دا ٹائم. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہمیں انگور کھاتے ہیں یا کوئی چیز بھی کھاتے ہیں لائک اس میں گٹھلی ہوتی ہے تو یا کھجور کھا لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ نکالنی پڑتی ہے، پھینکنی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی ایسے نہیں ہوگا. کسی چیز میں کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، ویسٹ مٹیریل، کوئی ویسٹ مٹیریل نہیں بنے گا. ایون انسان جو کچھ کھائے گا، اب یہاں ہم کھاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ہمیں واش روم جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں آپ کھائیں گے نہ آپ کو پشی کی حاجت ہوگی اور نہ ہی آپ کو دوسرے کام کی حاجت ہو. سبحان اللہ، وہ کیسے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم جو مرضی جتنا مرضی کھا لیں نا، ہمارا پیٹ یعنی اس حد تک نہیں بھرے گا جس کو اوور ایٹنگ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی ہمیں روکنے کا کہہ دیا گیا ہے نا کہ آپ رک جائیں جب آپ اوور ایٹنگ نہ کریں. لیکن اس میں اوور ایٹنگ انوالو ہی نہیں ہوگی، بس آپ جتنا مرضی آپ کا دل کرے آپ کھاتے جائیں. وہ صرف ایک ڈراپ بنے گا. ٹھیک ہے، حاجت نہیں ہوگی، صرف ایک پسینے کی طرح کا ایک ڈراپ بنے گا جسم میں سے نکلے گا، اس سے وہ سارا اس کا وہ اثر ختم ہو جائے گا. and then you can re-eat. سبحان اللہ. تو ہم واقعی نہیں امیجن کر سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس کی ساری نعمتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ابھی اس دنیا میں
ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ فیورز کریں. آمین یا رب العالمین. چلیں الحمدللہ کثیرا کہ ہم یہ کر پائے جتنا بھی تھوڑا سا کیا الحمدللہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإياكي. وعلیکم السلام. آپ کو میری طرف سے بہت سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ. بہت اچھا آپ سب کے اگلے دن گزرے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. آمین.